بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جو روحانی عمل بیان کیا گیا ہے وہ ان بہنوں کے لیے ہے جو یہ چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر ہمیشہ روحانی حفاظت میں رہے اور اسے زندگی کے ہر میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کامیابیاں بھی ملتی رہے۔ ناظرین، اگر کوئی فرد گھر سے باہر جاتا ہے تو کئی قسم کے لوگ اس سے ملتے ہیں۔ ان لوگوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور بعض آپ کے حاسد بھی ہوتے ہیں، اس لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھائی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ نقصانات اور نقصان پہنچانے والوں سے محفوظ رہیں۔ اس لیے ہر فرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی ذات سے مغفرت طلب کرتا رہے، کیونکہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ مغفرت طلب کرنے والے افراد ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہی رہتے ہیں۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو نظر بد، جادو، جنات اور حاسدین وغیرہ پر یقین نہیں رکھتے، اور ان میں سے اکثر لوگ صدقات و خیرات اور عبادات سے بھی کافی غافل ہوتے ہیں۔ یہ افراد بظاہر تو صحیح دکھائی دیتے ہیں، مگر جیسے ہی یہ کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، اس کے بعد ان کا اس مصیبت سے بچنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ افراد اس وقت لاکھ کوششیں بھی کرتے رہیں اور صدقات و خیرات پر بھی بے حد توجہ دیتے رہیں، مگر اس کے باوجود پریشانی ان کا مقدر بن کر ان کے سر پر منڈلاتی ہی رہتی ہے۔ ناظرین، جب کوئی فرد مشکلات میں پڑتا ہے تو اس وقت ہر فرد تسبیحات پر زور دیتا ہے، اس کے علاوہ صدقات و خیرات پر بھی بے حد و حساب زور دیتا ہے۔ ان سبھی اعمال کی اہمیت ہے، مگر زیادہ اہمیت ان تسبیحات اور صدقات و خیرات کی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کسی قسم کی مصیبت میں مبتلا نہ ہوں۔ اس وقت کے صدقات و خیرات چونکہ غیر مشروط ہوتے ہیں، اس لیے ان کی قبولیت کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خوشحالی کے دنوں میں کی گئی تسبیحات اور صدقات و خیرات کے اثرات بدحالی کے دنوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے غمی خوشی کو مد نظر رکھے بغیر ہر حال میں اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اگر کوئی بہن یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہے، اسے کسی قسم کے نقصان سے، بیماری سے، حادثات سے، جادو ٹونوں سے دوچار نہ ہونا پڑے، تو وہ آستانہ سے نقش نادلی شریف منگوا کر یا تو اپنے شوہر کے گلے میں پہنا دے یا اپنے گھر میں کسی پاک اور محفوظ جگہ پر رکھ دے۔ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہوں تو اپنے خامد کی طرف سے صدقات و خیرات ضرور کریں، لیکن یہ صدقات و خیرات صرف اور صرف مستحق افراد کو ہی کریں۔ غیر مستحق افراد کو صدقہ و خیرات کرنے سے فرد گناہگار ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس نقش مبارک کی برکت سے آپ کا شوہر ہر آفت، ہر مصیبت، حادثات، جادو ٹونے، تعویذات، اسیب، جنات، حاسدین، بندش اور ناگہانی افات و بلیات سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ جو بہن یہ عمل کرے گی، اس کا شوہر بھی تا زندگی اس کی محبت میں مبتلا رہے گا۔ اس نقش کی برکت سے شوہر کا کاروبار اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد سے ترقی کرتا ہے، اور اس شوہر کو ہر فرد کی نگاہ میں بے حد عزت بھی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ نقش نادل شریف کے اور بھی بے حد و حساب فوائد و فضائل ہیں، جس کی تفصیل کے لیے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ ناظرین، نقش نادل شریف کو آستانہ میں بے حد متقی اور پرہیزگار افراد خالص مشک، عنبر اور زعفران سے محرم شریف میں لاکھوں کی تعداد میں تحریر فرما کے رکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد سال کے کسی بھی دن کوئی بھی سائل اگر نقش نادل شریف کی سلسلہ کو ریکویسٹ کرتا ہے تو یہ نقش اسے ارسال کیا جاتا ہے۔ نقش نادل شریف کا ہدیہ 450 روپے مقرر کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ 450 روپے آستانہ کا ہدیہ نہیں، بلکہ یہ مشک، عنبر اور زعفران کا ہدیہ ہے۔ نقش نادل شریف حاصل کرنے والے افراد کو ٹی سی ایس کوریئر یعنی ڈاک خرچ کے 250 روپے بھی الگ سے ادا کرنا ہو، اور اگر کوئی فرد نقش نادل شریف کا ہدیہ
ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 2000 مرتبہ درود ابراہیمی تلاوت کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرے اور اس کے بعد ہمیں اطلاع کرے، انشاءاللہ آپ کو یہ نقش بغیر ہدیہ کے ارسال کر دیا جائے گا۔ ناظرین، نقش نعت علی شریف آپ ہدیہ ادا کر کے حاصل کریں یا ہدیہ کے بغیر، دونوں صورتوں میں آپ کو ٹی سی ایس کوریئر کے 250 روپے ادا کرنا ہو۔ اس کے علاوہ نقش نعت علی شریف چاندی کی تختی پر بھی تیار کیا جاتا ہے، جو کہ فضائل و فوائد کے اعتبار سے بے حد افضل ہے اور کبھی خطا نہیں جاتا۔ نقش نعت علی شریف کو حاصل کرنے کے لیے آپ 0332618931 پر شاہد بھائی سے رابطہ کریں۔ بہنیں آمنہ بہن کے نمبر 030634418786 پر رابطہ فرمائیں۔ ناظرین، اگر کوئی بہن اپنی شوہر کی روحانی حفاظت کے لیے نعت علی شریف کا وظیفہ کرنا چاہتی ہے تو یہ وظیفہ بھی بے حد افضل ہے۔ وظیفہ کے لیے اس بہن کو چاہیے کہ وہ نچندی جمعرات کو سب سے پہلے کسی مستحق فرد کو کم از کم 1 دن کا کچا راشن خیرات کرے۔ خیرات اسی صورت میں کرے اگر آپ استطاعت رکھتی، لیکن خیرات کرنے کی شرط یہ ہے کہ یہ خیرات آپ صرف اور صرف مستحق افراد کو ہی کریں، غیر مستحق افراد کو خیرات کرنے سے وہ عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ اس کے بعد آپ بعد از نماز عشاء اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی تلاوت کریں اور درمیان میں 92 مرتبہ دعائے نعت علی شریف اور 66 مرتبہ سورہ ناس تلاوت کریں۔ یہ عمل نماز اور دیگر شرعی احکامات کی پابندی کے ساتھ 21 روز تک تلاوت کریں۔ 21 روز کے بعد اس عمل کو قائم رکھنے کے لیے آپ روزانہ نعت علی شریف کو 14 مرتبہ، سورہ ناس کو 7 مرتبہ اور درود ابراہیمی 12 مرتبہ تلاوت کرنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بھی آپ کا شوہر ہر آفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ پناہ میں رہے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔